الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے میں نے ایک آیت مبارکہ قرآن مجید والقرآن رشید میں سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ آیت جو ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں اتری۔ اللہ فرماتا والذین جاءوا وہ لوگ جو آئے، والذین جاءوا من بعدہم ان کے بعد، کن کے بعد؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد، تابعین تبع تابعین یا قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان کے بارے میں اللہ فرماتا والذین جاءوا من بعدہم، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد جو لوگ آئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں بھی بخش دے، ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے گزرے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ آگے رب فرماتا ہے کہ وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے کسی قسم کا کوئی بغض، کینہ، حسد وغیرہ جو ہے وہ نہ رکھ۔ رب فرماتا ہے کہ پھر رب جو ہے کتنا مہربان ہے ان بندوں پر کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے گزرے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ ساتھ دوسری دعا فرمائے بتائی کہ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ مفہوم یہ ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں ہمارے دلوں میں بغض، کینہ نہ رکھ۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں اتری اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اس میں شان ظاہر ہے کہ رب ذوالجلال نے اس آیت میں ان کا کتنا مقام بیان کیا ہے، کتنا رب ذوالجلال نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے۔
کہتے ہیں کہ جو بندہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو گالی دیتا ہے، ان پر طعن کرتا ہے، تو وہ مومنین کی تینوں اقسام سے خارج ہے۔ مومنین کی تین اقسام کون سی ہیں؟ یعنی پہلے نمبر پہ ہے مہاجرین، انصار، اور قیامت تک جو مسلمان پیدا ہوں گے۔ یہ مومنین کی تین اقسام بتائی۔ مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی، یعنی مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے۔ انصار وہ ہیں جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی، جنہوں نے آگے ان کا استقبال کیا، ان کو پناہ دی، انہیں رہنے کے لیے جگہ دی، انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ یہ مومنین کی دوسری قسم۔ اور تیسری بتائی کہ جو قیامت تک صحیح عقیدہ سنی ہوں گے، وہ مومنین کی تیسری اقسام۔ تو کہتے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گالی دیتا ہے وہ مومنین کی تینوں اقسام سے خارج ہے۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ مومن جو ہے وہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گالی نہیں دے سکتا، تو جو صحابہ کو گالی دے، یہ تفسیر میں لکھا ہے سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ وہ مومنین کی تین اقسام سے خارج ہے۔ مومنین کی تین اقسام نے بتائی، مہاجرین، انصار اور قیامت تک جو مسلمان آئیں گے۔ تو اسی طرح اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب انہوں نے بھی لکھا کہ یہ رافضی جو ہیں یہ یہود و نصارہ سے بھی ایک قدم آگے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کس طرح آگے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہود سے پوچھا جائے نا کہ تمہاری ملت میں، تمہاری امت میں سب سے افضل لوگ کون ہیں، تو وہ کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی۔ اور اگر نصارہ سے پوچھا جائے کہ تمہاری امت میں، تمہاری ملت میں سب سے افضل کون ہے، تو وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو رافضی ہیں یہ اتنے بدبخت ہیں کہ اگر ان سے پوچھا جائے تمہاری ملت میں سب سے شریر لوگ کون ہیں، سب سے برے لوگ کون ہیں، تو یہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، یہ کہیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمہاری ملت میں برے کون لوگ ہیں، تو یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کے صحابی۔ تو اس آیت کی روشنی میں انہوں نے آگے تفسیر لکھی کہ یہ جو رافضی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں بولتے ہیں تو یہ مومن نہیں ہے۔ یہ پیچھے سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ نے لکھا۔ اور جس طرح کے اب صحابہ کو ماننے والا جو ہے وہ کتنا بلند ہے، اس کا مقام رب ذوالجلال نے کیا بتایا، رب نے ان کی اوصاف بتائی اور قرآن میں جگہ جگہ ان کا ذکر کیا۔ اور صحابہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں فرمایا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ رب کسی جگہ فرماتا ہے کہ وہ مجھ پہ راضی ہیں، میں ان پہ راضی ہوں، یہ قرآن میں ہے۔ اور رب ذوالجلال نے ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ بتایا۔ اس لحاظ سے الشفاء کے اندر بھی کچھ احادیث لکھی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے۔ ترمذی میں حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ جو اللہ اللہ ہے نا، اس سے پہلے اتا کی ہے، اتا کی فعل ہوتا ہے اور وہ محذوف ہے، وہ عربی عبارت میں یعنی نہیں لکھا ہوا، ادھر نہیں لکھا ہوا، مگر وہ محذوف ہے۔ جو ہے سرکار نے تاکید فرمائی جب بات دہرائی جائے تو پھر اس کا بہت بڑا وزن ہوتا ہے، تو سرکار فرماتے اللہ اللہ، یہ قسم ہے، یعنی اگر پیچھے واو لگائے تو پھر قسم بڑھتے، مگر سرکار ادھر پیچھے اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، فی اصحابی، میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا بعدی، سرکار فرماتے ہیں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم نے میرے صحابہ پر تنقید نہیں کرنی، انہیں گالی نہیں دینی، ان پر طعن نہیں کرنا۔ پھر فرماتے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پیار کیا تو اس نے میری وجہ سے پیار کرنا ہے ان سے، کہ وہ میرے صحابہ ہیں۔ آگے فرماتا کہ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے صرف یہ یوں ہی سمجھے کہ اس نے صحابہ سے بغض رکھ کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا۔ تو یہ بات یہاں صرف صحابہ کرام
رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک نہیں رکتی کہ ان پر لوگ تان کریں گے یا انہیں گالی دیں گے تو صحابہ تک بات رہے گی، ہرگز ایسا نہیں۔ سرکار کے آگے الفاظ ہیں وَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِي، جس نے میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گالی دے کر، ان پر تان کر کے جو ہے ان پر بہتان تراشیاں کر کے انہیں تکلیف دی، ظاہر بات ہے تکلیف ہوتی ہے انہیں کہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ ہیں، تو جو اس نے انہیں تکلیف دی گالی دے کر، سرکار فرماتے ہیں فقد ازانی، یہ تحقیق کے لیے پکی بات کے لیے قد جو ہے قد ازانی، تحقیق اس نے مجھے تکلیف دی۔ پھر فرماتے ہیں ومن ازانی فقد ازل، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب اللہ کو تو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا، اس کا یہاں یہ مطلب ہے کہ اگر وہ گالی دے گا صحابہ کو تو وہ گالی جو ہے اس نے حقیقت میں مجھے دی ہے، کیونکہ میرے صحابہ کرام ہیں۔ تو جب مجھے تکلیف دی ہے تو پھر اللہ غضبناک ہوگا، اللہ غصہ کرے گا، اللہ جو ہے ان کو اپنا دشمن سمجھے گا، اور رب ذوالجلال ان سے نگاہ رحمت ہٹا لے گا اور انہیں جو ہے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھینک دے گا۔ کہتے ہیں کہ عنقریب جو ہے پھر اس پر دنیا میں عذاب آئے گا، دنیا میں تو عذاب آئے گا، اس سے بڑا عذاب انہیں آخرت میں دیکھنا پڑے گا، جو میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بولتے ہیں۔ اسی طرح کنز العمال کے اندر حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو گالی نہ دو، فمن سبہم، جو ان کو گالی دے، فعلیہ، تو اس پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور سارے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سارے جو لوگ ہیں جتنے انسانیت ہے سب کی جو ہے ان پر لعنت ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی دینے والا بہت بڑا بدبخت ہے، اس پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں اور سارے لوگ کرتے ہیں۔ پھر کیا ہے لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، سرکار فرماتے ہیں وہ گالی دینے والا نہ اللہ اس کے فرض قبول کرتا ہے نہ اس کے نفل قبول کرتا ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہم اپنے اہل سنت و جماعت کے عوام کو سمجھاتے ہیں کہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے وہ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، حاجی ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، دیکھو جی وہ تو بڑا اللہ اللہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سادہ لوگ جو ہے نا، یہ تبلیغی جماعت آتی ہے تو اس تبلیغی جماعت کو جو ہے یہ بڑا اللہ والا مانتے ہیں، یہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ جی بڑے اللہ والے ہیں اور ان جو ہے ان کے خلاف تو بولنا ہی نہیں چاہیے۔ تو دوسری طرف ہے رافضی، وہ ماتم کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، اپنے جسم جو ہے، یہ تو سزا جو ہے انہیں ملنی چاہیے دنیا میں ہی، کیونکہ پیر سیال لجپال نے یہ مذہب شیعہ میں لکھا، آپ نے لکھا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولے تو اس کے لیے دنیا میں سزا یہی ہے کہ اپنے آپ کو مار مار کے خون نکالتا رہے اور خود دنیا میں تکلیف دے۔ اس سے بڑی تکلیف تو انہیں آخرت میں ہوگی کہ جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ نہ ان کے فرض قبول ہوتے ہیں نہ ہی نفل قبول ہوتے ہیں، بظاہر تو وہ فرض بھی پڑھ رہا ہے، نفل بھی پڑھ رہا ہے اور بڑا جناب متقی پرہیزگار بنا ہوا ہے، اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نہ دینا، فإنه يجيء قوم فی آخر الزمان یسبون اصحابی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں جو ہے ایک قوم آئے گی، وہ میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیں گے۔ اب سرکار ان لوگوں کو فرما رہے ہیں جو صحیح العقیدہ سنی ہے، مسلمان ہے، سرکار نے انہیں بتایا کہ سرکار فرماتے ہیں فلا تصلوا علیہم، ان کی جنازہ نہیں پڑھنی۔ یہ وجہ ہے کہ علماء اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ اپنے عوام کو روکتے ہیں کہ نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمارے سادے لوگوں کو یہ نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں وہ بھی تو اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، جو تھوڑا سا طریقہ مختلف، ان کی 5 تکبیریں تو کیا ہوا، یا بد عقیدگی پہ مر گیا، انہیں عقیدے کی نہیں پتہ کہ عقیدہ درست کیسے ہوتا ہے، کہ سب سے مقدم عقیدہ ہے پھر آگے عمل ہے۔ تو وہ یوں ہی سمجھتا ہے کہ ہمارے سامنے وہ نمازیں پڑھتا رہا ہے، روزے رکھتا رہا ہے، اللہ اللہ کرتا رہا، تو لہٰذا ہم نماز جنازہ پڑھیں گے تو جو ہے اس کو ثواب ہوگا، اس کو ثواب نہیں پہنچتا۔ اور یہ جو ہے اپنا
یہ یاد رکھنا کہ ایسا بندہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے رہا ہو، خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کا جو جنازہ پڑھ لیتا ہے تو وہ بندہ اپنے آپ کا بہت بڑا نقصان کرتا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کیا جرم ایسا کر دیا ہے کہ جس کی مجھے سزا میں اسے دنیا میں سزائیں ملتی ہیں اور پھر آخرت میں تو بڑی سزا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو قوم آئے گی آخری زمانہ میں میرے عظیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گالیاں دیں گے تو سرکار فرماتے ہیں فلا تصلوا علیہم، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، پھر ولا تصلوا معہم، ان کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھنی۔ یہ کہتے ہیں دیکھو وہ بھی تکبیر اس طرح کرتے ہیں تو ہم بھی اس طرح کرتے ہیں، وہ بھی آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو یہ ہمارے سنی بھی آگے پڑھاتے ہیں، تو ان کو کیا ہے؟ یہ مولویوں کا آپس کا جھگڑا ہے، اس طرح کی باتیں سادہ لوگ کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا تو انہیں سمجھانا چاہیے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، سرکار منع کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سختی، یہ مولوی حضرات جو ہیں خصوصاً جلالی یہ سختی بڑی کرتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ جو نبی علیہ السلام نے سختی بتائی ہے تم سے وہ بھی برداشت نہیں ہونی۔ سرکار فرمایا نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنی، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنی، نہ رشتے لینے ہیں نہ رشتے دینے ہیں۔ پھر وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کے جلسوں میں نہیں جانا۔ یہ وجہ ہے کہ آج جو سادہ لوگ جا کر جلسوں میں بیٹھتے ہیں اور پھر آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ تو دلیلیں دے کر اس طرح کہہ رہے تھے، وہ تو اپنے جلسوں میں انہیں دشمن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو یہ بھی آ کر اس طرح کی بولی بولتے ہیں، وہ ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولے، تو انہیں نہیں پتا۔ ہمارے سادہ لوگ جو ہے نا انہیں یہ نہیں پتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے۔ سادہ لوگوں کو، پڑھے لکھوں کے لوگوں کو تو پتا ہے نا، جس کو تھوڑی سی بھی شعور ہے، یہ علم کی تھوڑی سی ہوا لگی، اسے پتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے نبیوں کے بعد ساری امتوں میں سب سے افضل ہے۔ بہرحال سرکار فرماتے ہیں وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کے جلسوں میں نہیں جانا۔ پھر وَإِن مَرَضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، سرکار فرماتے ہیں اگر وہ بیمار ہو جائیں بدعقیدہ تو انہیں پوچھنے نہیں جانا۔ یہ کہتے ہیں دیکھو بیمار بندہ ہے تو اس کو پوچھنا تو بندہ جا سکتا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو سرکار بارمنہ فرما رہے ہمیں کروڑ مرتبہ سے زیادہ اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے جو ہے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ یقین ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آنکھوں پہ یقین ہے، تو اس واسطے ہم تو اپنے نبی علیہ السلام کی مانیں گے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اگر مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ آگے فرماتے ہیں من سب اصحابی فضربوہ، یہ جو نعرہ لگاتے ہیں من سب نبی فقتلوہ، من سب اصحابی فضربوہ، یہ وہ حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا من سب اصحابی فضربوہ، جو میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو گالی دیتا ہے تو اسے کوڑے مارو۔ بات ہے کوڑے مارنے کی، اور ادھر کیا ہوتا ہے جفیاں بھی لگتی ہیں، ادھر کیا ہوتا ہے چائے بھی لوگ پی رہے ہوتے ہیں، ادھر جا کر کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں ان کے جلسوں میں، جو ادھر اللہ عنہ صحابہ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو بالکل پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا مقام و مرتبہ رب ذوالجلال نے قرآن میں کیا بیان کیا۔ تھوڑا سا بندہ پڑھ لے، اگر پڑھا نہ ہو تو علماء اہل سنت سے سنے، اگر رافضی خارجی سے صحابہ کی شان سنے گا پھر نہ تو رافضی پورا اتر سکتا ہے صحابہ کرام کی شان پر، نہ ہی صحیح خارجی بتا سکتا ہے، وہ تو انہیں گالی دے گا۔ اور جو یہ اپنے آپ کو بڑا اللہ والا کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے، تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بڑے دعوے دار ہیں۔ یہ جو دیوبندی حضرات وغیرہ ہیں، وہابی دیوبندی، یہ کہتے ہیں جی میں نوکر صحابہ تھا۔ یہ نوکر صحابہ کا بننا آسان نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو نبی علیہ السلام کا پانی جو وضو کا ہوتا تھا وہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، تو اتنا ان کا عقیدت تھا تبرک کے لیے۔ ایک صحابی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پچھنے لگوائے، ہماری زبان میں پچھنے بھی کہتے ہیں، تو وہ لگوائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ یہ میرا خون جو ہے یہ باہر انڈیل کر آؤ۔ وہ گیا اور باہر جا کر اس نے سارا پی دیا۔ جب واپس آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانتے تھے تو سرکار نے تو اسے ویسے چیک کرنا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے عظیم صحابی کیا بیر خون کو پھینک آئے ہو، انڈیل آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی گیا ہوں۔ سرکار نے اب یہ نہیں فرمایا، حالانکہ قرآن میں انما حرم علیکم المیتۃ والدم کہ خون جو ہے وہ حرام ہے، یہ قرآن میں ہے کہ خون حرام ہے، تو صحابی جو تھے
انہوں نے تو پی لیا. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ خون رب نے تو قرآن میں حرام کہا ہے تو تم جو ہے پی گئے ہو. سرکار نے فرمایا کہ جا میرے صحابی، ایک تو پوری زندگی تجھے بیماری کی جو پیٹ کی بیماری ہے وہ نہیں لگے گی، اور تجھ پر جہنم کی آگ بھی حرام کر دی گئی. یہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مانتے تھے. آج یہ کہاں لمبے کو مفکر ہے، اور یہ جو ہے صحابہ کی شان میں نوکر صحابہ کا. صحابہ نے تو اپنی جانیں واری ہیں، وہ برکت اور تبرک کے موضوع پر جو ہے ان کا عقیدہ تھا. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی وضو والا اگر نہ ملتا تو وہ جو صحابی دوسرے کا ہاتھ گیلا ہوتا تھا تو وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرتا اور پھر اپنے ماتھے پہ پھیرتا، اپنے چہرے پہ پھیرتا. یہ صحابہ نے ادب سکھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہاں پر کیا ہے کہ اگر سرکار کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے معاذ اللہ. وہ تو ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے. تم نے تو نبی علیہ السلام کو اللہ سے بھی بڑھا دیا. اس طرح کے لفظ بولنا یہ سراسر دکھائی دیتا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور بغض رکھتے ہیں. اور صحابہ کا اب دیکھو نا، صحابہ نے ادب کر کے دکھایا. ایک بندہ کہے کہ میں تم سے تو محبت کرتا ہوں، مگر جس سے وہ محبت کرتا ہے اس سے نہ کرے. صحابہ نے تو اپنی جانیں نشاور کی اور اتنے اس لحاظ سے محبت کی کہ قیامت تک کوئی بندہ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر سکتا جس طرح میرے نبی علیہ السلام کے عظیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سرکار سے محبت کر کے بتائی. اب ان صحابہ میں سے پھر افضل سب سے جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سرکار نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سارے نبیوں کے بعد ساری امتوں میں سے جو سب سے افضل شخصیت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. تو پھر جو بندہ انہیں کہے، یاد رکھنا کہ جو بندہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا ہے، فقہاء نے تو یہ لکھا کہ ان کی خلافت کا انکار کرنی کفر ہے. یہ شریعت وغیرہ جو ہے اس میں اس طرح کی جو اردو کی کتابیں ان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی صرف جو ہے خلافت سے انکار کرنا ہی. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت سے انکار کرنے والا بندہ جو ہے وہ بھی ادارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہے. تو جو ان کو گالی دے وہ کتنا بڑا کافر ہو سکتا ہے؟ جو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گالی دیتا ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیونکہ ان کی صحابیت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے. کس طرح؟ اللہ فرماتے ہیں یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس میں جو لصاحبہ ہے وہ اس سے